اگلے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک شخص اپنی خوبصورت بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیٹی کا نام سنڈریلا تھا۔ سنڈریلا کی ماں فوت ہو چکی تھی۔ ایک دن سنڈریلا اپنے گھر کے صحن میں کھیل رہی تھی کہ اس کا باپ ایک نوجوان عورت اور بچوں کے ساتھ داخل ہوا۔ دیکھو سنڈریلا، یہ آپ کی نئی ماں اور بہنیں ہیں۔ سنڈریلا خوش تھی کہ اب ان سے مزے مزے کی کہانیاں سنے گی۔ بدقسمتی سے چند روز کے بعد اس کا باپ چل بسا۔ اچانک اس کی نئی ماں ظالم بن گئی۔ اس کی بیٹیاں سنڈریلا کی طرح خوبصورت نہ تھیں۔ وہ گندی، موٹی، بھدی لڑکیاں سنڈریلا کو برا بھلا کہتی رہتی تھیں۔ سنڈریلا کے باپ کے مرنے کے بعد اس کی ماں بہت ظلم کرتی، اس کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک روا رکھتی تھی۔ بیچاری سنڈریلا صبح سے شام تک کام میں جنی رہتی، فرش پر پوچھا لگاتی، کپڑے دھوتی اور برتن دھوتی رہتی تھی۔ دوسری بہنیں اس سے اپنے جوتے بھی پالش کرواتی تھیں۔ ایک دن بادشاہ کے بیٹے کی طرف سے دعوت نامہ جاری ہوا۔ اس دعوت نامے کی روح سے سارے گاؤں کو دعوت پر بلایا گیا۔ سنڈریلا کی بہنیں بہت خوش تھیں۔ وہ خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگ کر پروگرام بنانے لگیں۔ انہوں نے سنڈریلا سے کہا کہ ہمارے کپڑے سی دے، کپڑے ایسے خوبصورت ہوں کہ پورے محل میں ان جیسا کوئی دوسرا نہ ہو۔ اس دن بیچاری سنڈریلا کو بہت سا کام کرنا پڑا۔ گھر کے سارے کام کرنے کے بعد وہ مشین لے کر کپڑے سینے بیٹھ گئی۔ کپڑے سیتے وقت اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، کیونکہ اس دعوت نامے میں سنڈریلا نہیں جا سکتی تھی۔ جب سنڈریلا نے کپڑے مکمل کیے تو دونوں بہنیں بھاگتی ہوئی آئیں اور سنڈریلا سے کہنے لگیں کہ میرے کپڑے زیادہ خوبصورت ہوں۔ انہوں نے اپنی مرضی سے کپڑوں میں کاٹ کروائی، لیکن جب انہوں نے کپڑے پہنے تو وہ بہت بدصورت لگ رہی تھیں۔ اگلے دن ماں اور بیٹیاں خوب تیار ہو کر بھگی میں بیٹھ گئیں اور جاتے جاتے سنڈریلا کے لیے کپڑوں اور برتنوں کا ڈھیر چھوڑ گئیں۔ سنڈریلا اداس چہرے کے ساتھ گندے کچن میں آ گئی۔ گندے برتنوں کو دیکھ کر اسے رونا آ رہا تھا۔ اچانک پورا کچن روشنی سے بھر گیا۔ سنڈریلا نے دیکھا کہ اس روشنی میں ایک بوڑھی عورت لمبا سا چوہا پہنے اس کے قریب کھڑی ہے۔ میں پرستان سے آئی ہوں، بوڑھی عورت نے ملائمت سے جواب دیا۔ سنڈریلا نے آنکھیں مل مل کر اسے دیکھا۔ اے خوبصورت سنڈریلا، تم اس دعوت میں ضرور جاؤ گی۔ سنڈریلا حیران تھی کہ وہ کیسے جا سکتی ہے۔ اس کے پاس نہ تو کپڑے ہیں نہ جوتے ہیں۔ اب تم جلدی سے اپنے باغ میں جاؤ اور میرے لیے موٹا سا کدو توڑ کر لاؤ۔ بوڑھی عورت نے حیران و پریشان کھڑی سنڈریلا سے کہا۔ جب سنڈریلا کدو لے آئی تو بوڑھی عورت نے کچن کی الماری میں سے 6 چوہیاں اور 3 موٹے چوہے پکڑے۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی تھی۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ منتر پڑھ کر کدو پر پھونک ماری۔ اچانک کدو ایک خوبصورت بھگی کی شکل اختیار کر گیا۔ 6 چوہیاں خوبصورت سفید گھوڑے بن گئے، 3 چوہے بہترین کوچوان ہو گئے۔ اب سنڈریلا، تم جانے کے لیے تیار ہو؟ بوڑھی عورت بولی۔ اوہو، میں نے تمہارے کپڑوں کی طرف تو دھیان ہی نہیں دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا تو سنڈریلا نے دیکھا کہ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے خوبصورت سنہری لباس میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ اس کے پاؤں میں چمکدار جوتے ہیں۔ جو ہی سنڈریلا بھگی میں بیٹھنے لگی تو بوڑھی عورت نے کہا کہ آدھی رات ہونے سے پہلے تم واپس اپنے گھر آ جانا، کیونکہ اس کے بعد میرے جادو کا اثر جاتا رہے گا۔ بوڑھی عورت یہ کہتے ہی غائب ہو گئی۔ سنڈریلا جب شاہی محل میں پہنچی تو وہاں پر بہت سے مہمان موجود تھے۔ سب خوبصورت سنڈریلا کو دیکھ کر آگے بڑھے تو شہزادے نے جلدی سے سنڈریلا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا تم میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ شہزادے نے سنڈریلا سے پوچھا۔ سنڈریلا اس عزت افزائی پر بہت خوش تھی۔ وہ خوشی خوشی ڈانس کرنے لگی۔ اس دعوت میں ہر کوئی سنڈریلا کی تعریف کر رہا تھا۔ سنڈریلا بہت خوش تھی۔ اچانک سنڈریلا کو احساس ہوا کہ آدھی رات کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ تیزی سے شہزادے کا ہاتھ چھوڑ کر باہر بھاگی، مگر اس گھبراہٹ میں اس کا جوتا وہاں رہ گیا۔ جب سنڈریلا گھر پہنچی تو سنہری بگھی کدو بن گئی اور گھوڑے اور کوچوان چوہیاں اور چوہوں میں تبدیل ہو کر کچن کی الماریوں میں بھاگنے لگے۔ سنڈریلا نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے اور ایک رہ جانے والا جوتا الماری میں کپڑوں کے نیچے چھپا دیا۔ اسی اثنا میں شہزادہ سنڈریلا کے پیچھے بھاگا۔ اسے پورے محل میں سنڈریلا کہیں نظر نہ آئی۔
مگر سیڑھیوں کی بائیں طرف ایک چمکدار جوتا نظر آیا۔ آہا، یہ تو اس خوبصورت لڑکی کا جوتا ہے۔ شہزادے نے جوتا اٹھا لیا۔ شہزادے نے نوکروں کو حکم دیا کہ پورے محل میں اس خوبصورت لڑکی کو تلاش کیا جائے، مگر تھوڑی دیر بعد نوکر ناکام لوٹے۔ اگلی صبح شہزادے نے اعلان کر دیا کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جسے یہ جوتا پورا آ جائے۔ اب پورے شہر میں ایک ہی کوشش تھی کہ یہ جوتا اسے پورا آ جائے، مگر ابھی تک کسی لڑکی کو جوتا پورا نہیں آیا تھا۔ ایک دن شہزادہ اپنے غلام کے ساتھ سنڈریلا کے گھر پہنچا۔ سنڈریلا کی دونوں بہنیں لڑنے لگیں کہ پہلے میں پہنوں گی۔ چنانچہ شہزادے نے ان میں صلح کروائی۔ دونوں نے بہت کوشش کی، مگر ایک بہن کو چھوٹا تھا تو دوسری کو بڑا۔ سنڈریلا ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اچانک شہزادے کے غلام کی نظر سنڈریلا پر پڑی۔ اس نے سنڈریلا سے جوتا پہننے کے لیے کہا۔ جوتا بہت آرام سے سنڈریلا کے پاؤں میں آ گیا۔ شہزادہ بہت خوش تھا۔ اس نے سنڈریلا کو اپنی دلہن بنا لیا۔ اب شہزادہ اور سنڈریلا ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔